بڑا پاکیزہ ستھرا آدمی، اللہ کی عبادت کرنے والا، حلال کمانے والا، حلال کھانے والا۔ دیکھیں نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ کی تسبیح بھی پڑھیں، لیکن جو خود کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو جو کھلا رہے ہیں، وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ کھائیں ہم رات دن حرام، اولاد کو کھلائیں حرام، اور اس کے بعد چاہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں یا ہماری اولاد دیکھ بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے نیکوں کی بھی اولادیں خراب ہو گئیں، اللہ کے ولیوں کی، علماء کرام کی بھی اولادیں، پیران اعظام کی بھی اولادیں خراب ہو گئیں، لیکن بہرحال ضابطہ یہ ہے کہ جو تم ڈالو گے کھیت کے اندر وہی اگے گا۔ استثناء ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ بڑا اللہ کا نیک بندہ، عبادت گزار، لیکن حلال کمانے والا اور حلال کھلانے والا۔ وہ جو سورہ کاف کے اندر رب کائنات نے فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان کا والد بڑا نیک تھا۔ اسی اعتبار سے اس کو پتہ چل گیا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہ چھوٹا سا ایک گائے کا بچیا ہے، اس کو جنگل کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ پرانا زمانہ تھا، اور یہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اس کو کہنا کہ جنگل سے جا کر وہ جانور لے آنا جو میں چرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے میں اللہ کے حوالے جا رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ کہا کیسے جا کے؟ بولا جا کر آواز دینا میرے بیٹے سے، کہنا جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے کہ جو اللہ کے نام پر چھوڑ کے گیا ہوا ہے وہ جانور آ جائے۔ بیٹا فوت ہو گیا، وہ اس کا بیٹا بڑا ہوا اور ماں نے اس کو بھیجا جنگل کے اندر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں وہ جا کر اس نے آواز دی کہ جو اللہ کے نام پر چھوڑ کر گیا وہ جانور آ جائے، تو ایک گائے بڑی خوبصورت قسم کی چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ ماں نے کہا بیٹا اس کو جا کے بازار میں بیچ کے آ جانا، لیکن جب سودا فائنل ہونے لگے، طے ہونے لگے، تو ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ کر لینا۔ وہ گیا بازار کے اندر، جا کر سودا کیا، جانور کا سودا بڑا اچھا ہو گیا، بڑی اچھی قیمت لگ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے قیمت ہو گئی، لیکن میں اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا۔ اس نے کہا چھوڑو ماں کو، میں اس کی ڈبل تمہیں قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ڈبل قیمت دو، پھر بھی میں ماں سے پوچھ کے آؤں گا۔ وہ بڑھاتا رہا، قیمت کو بڑھاتا رہا، لیکن یہ بچہ بضد تھا اسی بات کے اوپر کہ میں اپنی ماں سے جا کے پوچھ کے آؤں گا۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب آخر کے اندر سودا ہونے لگے تو مجھ سے آ کے مشورہ کر لینا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ بیٹا تجھے مبارک ہو، تو کتنا فرما بردار ہے اپنے ماں باپ کا، جا اس جانور کو جا کر سنبھال کے اپنے گھر پہ رکھ۔ فرمایا میں انسانی صورت کے اندر اللہ کا فرشتہ ہوں جو تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ تو اپنا ماں کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ تجھے ماں کی فرما برداری کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی روزی عطا فرمائے گا، اتنا مال عطا فرمائے گا کہ تیرے گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ کہا ایک طرف یہ تیری گائے ہوگی اور ایک طرف سونا ہوگا۔ بنی اسرائیل کو جب گائے چاہیے ہوگی تو یہی تیری گائے پر تمام شرائط پوری ہوں گی۔ اپنے ماں باپ کی تابعداری کریں۔ نوجوان بچوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سٹرگل کیجئے، ایجوکیشن حاصل کریں، محنت کریں۔ میں ہمیشہ اس محراب و منبر سے بچوں کو سٹرگل، محنت اور حرکت کا ہمیشہ درس دیتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کہیں لیزی نہ ہو جائیں، کمزور نہ ہو جائیں اور مایوس نہ ہو جائیں۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ ساری ہماری ایجوکیشنز، ساری ہماری سٹرگلز، سارا کچھ ایک طرف ہے، اور یہ جو ماں باپ کی دعائیں اٹھا کے لے جاتی ہے نا، یہ ایک طرف ہوتی ہے۔